اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین صلوات۔ بزرگان عزیز اور برادران ایمان، علماء ذوی القدر اور اس مقدس علاقے کی ادب نواز شخصیات، الحمدللہ آپ اور ہم سب اپنی زندگی کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس عظیم ذکر کی سعادت سے اور شرف سے متصف ہو رہے ہیں۔ یہ مسلسل مجالس کا سلسلہ جو آپ سماعت فرما رہے ہیں، علماء گرامی قدر اور خطبائے محترم، آپ کی سماعتوں کی آبیاری کے لیے اپنے اپنے نادر خیالات اور اچھوتے افکار اور نظریات سے آپ کی بارگاہ سماعت میں اپنے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ میں چند گزارشات اور چند معروضات اور چند افکار آپ کی بابرکت خدمت میں ہدیہ کرنے کے لیے حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ قرآن مجید کی جس گرامی ترین آیت کو عنوان کلام کے طور پر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ مقدس اور مطہر آیت کلام الہی کے تیسرے سورہ یعنی سورہ مبارکہ آل عمران کی 42ویں آیت۔ اس آیت میں کائنات کا پروردگار ایک معظمہ اور ایک منفرد خاتون کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ ایک پاکیزہ بی بی اور ایک عظیم خاتون کے ذکر سے لوگوں کو آشنا فرما رہا ہے۔ بظاہر آیت میں اس بی بی کا اور اس معظمہ کا اسم گرامی بھی استعمال ہوا ہے تاکہ لوگوں کے حافظوں پر نقش ہو جائے۔ ارشاد ہوتا ہے اذ قالت الملائکۃ، وہ وقت یاد کیجئے، وہ زمانہ یاد کیجئے اور وہ ٹائم یاد کیجئے جب فرشتوں نے، ملائکہ نے، اللہ کی نورانی اور فرما بردار مخلوق نے حضرت مریم کی بارگاہ میں آ کر یہ کہا کہ اے مریم، اللہ نے آپ کو چن لیا، آپ کا انتخاب کر لیا، کائنات بھر میں آپ کا سلیکشن کر لیا،
آپ کا تقرر کر لیا، آپ کا تعین کر لیا، آپ کو سند انفراد سے نواز دیا۔ یہ اللہ نے اپنی بات شروع کی ہے، مگر قابل توجہ جو پہلو ہے اور رخ ہے اور اینگل ہے وہ یہ ہے عزیزوں کہ اللہ نے اس آیت کا آغاز ایک دو حرفی لفظ سے کیا ہے، از، الف زال زیر از۔ اس کا مطلب عربی زبان میں، عربی گرامر میں، عربی قواعد میں گزرے ہوئے وقت کو یاد دلانے کے لیے، بیتے ہوئے زمانے کو گردش میں لانے کے لیے ادھر تشریف لے آئے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ علماء کرام کی تائید سے کچھ باتیں آپ کے ذہنوں تک منتقل کروں گا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ریمائنڈ کرانا، یاد دلانا، گزری ہوئی باتوں کو تذکرے میں لانا، چرچے میں لانا، ذکر میں لانا، لوگوں کو ہوشیار کرنا، بیدار کرنا، لوگوں کے ذہنوں میں گزری ہوئی باتوں کو بٹھا دینا، محفوظ کر دینا، یادداشت میں گردش دے دینا۔ یہ کچھ لوگوں نے کہا کہ اذکر کا مخفف ہے، یعنی اذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد کیجئے، اس کو ریڈیوس کر دیا تو وہ از بن گیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن قرآن میں متعدد مقامات پر جہاں کوئی اہم پہلو قدرت کو نظر آیا کہ یہ زینت حافظہ انسانیت بنے، تو اللہ نے اپنی بات کا آغاز اسی لفظ سے کیا ہے، از، یاد کیجئے، یاد کیجئے، یاد دلائیے۔ لیکن یہاں پر براہ راست خطاب اپنے پیغمبر سے، اپنے حبیب سے ہے، اپنے محبوب سے ہے۔ اے سرور کونین، سرور کائنات، سید الانبیاء، امام المرسلین، ہمارے محبوب، ہمارے حبیب، اپنی امت کو یاد دلا دیجئے، اپنے کلمہ گویوں کو بتا دیجئے، اپنے پہلو نشینوں کو یہ یاد دہانی کرا دیجئے، یہ ذکر کر دیجئے، یہ تذکرہ کر دیجئے، یہ چرچا کر دیجئے، ان کی یادداشت میں یہ بات محفوظ کر دیجئے۔ کیا بات؟ کہ ملائک آئے، فرشتے آئے اور انہوں نے مریم سے یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا۔ آپ نے نہیں دیکھا؟ اللہ عالم انسانیت اور جہان بشریت کو بتانا چاہتا ہے کہ اگر کردار لائق ذکر ہو تو اس کا بار بار تذکرہ ہونا چاہیے، اس کا ذکر بار بار ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اذکر امر کا صیغہ ہے، استمرار پر دلالت کرتا ہے، کانٹینیوٹی ہے اس کے اندر، کانٹینیوس ہے، مسلسل ہے۔ یاد دلاتے رہیے، صبح قیامت تک یاد دلاتے رہیے۔ یہ سلسلہ رکے گا نہیں، تھمے گا نہیں، اس کو کسی جگہ پر بریک نہیں ہوگا۔ آپ ذکر کرتے رہیے، یاد دلاتے رہیے، ایک دو دفعہ یاد نہیں، بار بار یاد دلاتے رہیے۔ میں نے جہاں تک قرآن کی تلاوت کی اور قرآن مجید کی آیات کا مطالعہ کیا تو مجھے کچھ خواتین ملی گنتی کی جن کے ذکر کو اللہ نے یہ کہہ کر کہ اپنی امت کو یاد دلاتے رہیے، اپنے پیغمبر سے فرمائش کی ہے۔ اللہ نے، میرے حبیب آپ ذکر کریں، آپ تذکرہ کریں، حالانکہ یہ وہ حبیب ہے جس کے لیے خود خدا نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے ذکر کو تو ہم نے بلندی عطا فرما ہی دی ہے، مگر آپ بھی ذکر کریں۔ کس کا ذکر کریں؟ مریم کا ذکر کریں، مریم کی یاد دہانی کرائیں، لوگوں کو ان کے مناقب یاد دلائیں، ان کے فضائل یاد دلائیں، ان کے درجات بتائیں، ان کے مقامات بتائیں، ان کے رتبے بتائیں، ان کے کمالات بتائیں، ان کی شان بتائیں، ان کی رفعت بتائیں، ان کی عظمت بتائیں، ان کی عزت بتائیں، ان کی فضیلت بتائیں، بتاتے رہیے۔ یہ پیغمبر سے کہا۔ دوسری آیت، آپ قرآن مجید کو اگر تلاوت کی منزل سے گزارے تو آپ کو حیرت ہوگی، سورہ بقرہ، دوسرا سورہ قرآن مجید کا، اور 35ویں آیت، وہاں بھی ذرا سا ایک عجیب و غریب بہت ہلکا سا اشارہ کیا ہے، نام تو نہیں لیا مگر کسی اور کردار کے ذیل میں تذکرہ کیا۔ اذ قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ غور کریے آپ، پیغمبر وہ وقت بھی یاد دلاؤ اپنی امت کو کہ جب ہم نے کہا اے آدم آپ جائیے جنت میں ساکن ہو جائیے اپنی بیوی کے ساتھ، انتا
اسکن انتا، توجہ کیجئے گا، وزوجک الجنہ، آدم آپ اور آپ کی بیوی، آپ کی وائف، آپ کی زوجہ، آپ کی شریکہ حیات دونوں جائیے جنت میں ساکن ہو جائیے۔ توجہ کریں، یہاں حضرت حوا کا تذکرہ ہے، اللہ نے اپنے حبیب سے کہا مریم کا ذکر کرو، حوا کا ذکر کرو، اور حوا کے ذکر کے ساتھ ساتھ چونکہ جناب حوا وہ مشترک کردار ہے، وہ کامن کیریکٹر ہے کہ جس کا انسان، کوئی بھی انسان ہو، ہر ایک پر کچھ نہ کچھ احسان ہے، چونکہ کوئی بھی بشر ہو، کوئی بھی آدمی ہو، کوئی بھی انسان ہو، وہ حضرت حوا کی نسل سے ہے، حوا سب کی ماں ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ابو البشر کی شریکہ حیات ہے نا، کوئی بھی ہو، خلیفہ ہو، صحابی ہو، رسول ہو، پیغمبر ہو، نبی ہو، ولی ہو، امام ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو، روزے دار ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، مجوسی ہو، خواہ کوئی بھی ہو، نظریہ کوئی بھی ہو، تصور کوئی بھی ہو، کنسپٹ کوئی بھی ہو، ہر ایک کوئی اولاد حوا میں ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اور حوا کے شوہر آدم، حضرت آدم ابو البشر، خلیفۃ اللہ، مسجود ملائک، صفی اللہ، ساری باتیں اپنی جگہ پر، مگر اسٹیٹس بتایا ہے، رتبہ بتایا ہے، پوزیشن بتائی ہے، حالت بتائی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کیا کہا اللہ نے؟ آدم ہم نے تمہیں صفی بنایا، ابو البشر بنایا، مسجود ملائک بنایا، خلیفۃ اللہ بنایا، سب کچھ بنایا، مگر ہم تم سے کہہ رہے کہ جنت میں اسکن، ساکن ہو جائیے۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، سکون سے بنا ہے اسکن، امر کا صیغہ ہے، امر حاضر، یہ آرڈر ہے، اللہ حکم دے رہا ہے آپ جنت میں ساکن ہو جائیے۔ کیا کہا ہے؟ جنت میں ساکن ہو جائیے، سب کے باپ سے کہہ رہا ہے۔ میں نے ابھی گزارش کی ہے آپ کے سامنے کہ کون ہے جس کے باپ آدم نہیں ہے؟ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، کون بشر ہے جس کا باپ آدم نہیں ہے؟ سب کے باپ سے اللہ نے کیا کہا؟ قرآن میں لکھا ہے کہ نہیں کہ جنت میں ساکن ہو جائیے؟ تو قرآن پڑھ کے بھی ابھی تک مسلمان کو فضیلتوں کا ادراک نہیں ہوا۔ جو سب کا باپ ہے اسے بھی اللہ جنت کا ساکن بنا رہا ہے، مالک نہیں بنا رہا ہے۔ اور جو چاہ رہا غور کریے گا، ذرا دیکھیے، ذرا صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ مختصر سی بات کرنا ہے حضور، مختصر سی بات کرنا ہے۔ سکون کا مطلب ہے استقرار، قیام، رہنا، یہی تو ہے نا۔ غور کریے گا، اسکن انتا وزوجک الجنہ، آدم جائیے جنت میں ساکن ہو جائیے۔ کیا یہ نقطہ قابل توجہ نہیں ہے؟ کیا یہ پوائنٹ سوچنے کے لائق نہیں ہے؟ کیا یہ فضیلتوں کے دروازے نہیں کھولتا؟ کیا یہ منقبتوں کے باب واہ نہیں کرتا؟ کیا یہ عقل کو غذا نہیں پہنچاتا؟ کیا یہ ضمیر کو زندہ نہیں کرتا؟ کیا یہ فکر کو بالیدہ نہیں کرتا؟ کیا یہ احساس کو پاک نہیں کرتا؟ کیا یہ انسان کو چوکاتا نہیں ہے؟ ارے بھائی، جو سب کا باپ وہ بھی ساکن ہے، مالک نہیں ہے، تو اب قرآن پڑھ کے طے کرو کہ جو بھی جنت کا مالک ہوگا وہ آدم سے چھوٹا نہیں ہوگا، آدم سے بڑا ہوگا۔ غور کریں گے آپ، آدم سے اہم ہوگا، آدم سے عظیم ہوگا، آدم سے زیادہ بافضیلت ہوگا۔ اب صاحب اسی قرآن میں ہمیں دیکھنا چاہیے، کیا کروں میں، میری مجبوری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کا معاملہ جو قائم کیا ہے وہ عجیب سسٹمیٹک ہے، عجیب اس کا نظام ہے، عجیب طرح کی کیفیت ہے۔ جنت کسی کو ملے گی نہیں، کسی کا عمل اس لائق ہے ہی نہیں کہ جنت مل سکے۔ تو جو چاہ رہا ہوں غور کریے گا، کسی کے پاس ایسا عمل نہیں۔ میں بات کو پھیلانا نہیں چاہتا ہوں، قرآن میں متعدد آیات ہے، اللہ نے جہاں چیلنج کیا ہے کہ ہے تمہارے پاس کوئی عمل ایسا جو جنت کی قیمت بن سکے تو تمہیں جنت کیسے ملے گی؟ تو عمل میں تو ملے گی نہیں جنت۔ سورہ مریم قرآن مجید کا 19واں سورہ اور 63ویں آیت 63 ارشاد ہوا، تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا۔ یہ جنت وہ ہے عزیزو، سن لو، یہ جنت وہ ہے، اللہ اعلان کر رہا ہے، اللہ اناؤنسمنٹ کر رہا ہے کہ یہ جنت وہ ہے جو عمل کے بدلے نہیں ملے گی۔ یہ جنت ہم اپنے پرہیزگار بندوں کو میراث میں دیں گے، میراث میں۔
غور کریے گا آپ، کہاں قانون بنایا اللہ نے، ذرا باریکی ہے، اس کو سمجھ کے جائیے گا۔ جنت کس قانون کے تحت ملے گی؟ نماز پہ جنت نہیں ملے گی، روزے پہ جنت نہیں ملے گی، حج پہ جنت نہیں ملے گی۔ یہ عبادات ہیں، بڑے اہم ہیں، بڑے واجب ہیں اور بہت زیادہ مطلوب ہیں پروردگار کو، مگر یہ سب جنت کی قیمت نہیں ہے۔ جنت کیا میں ملے گی؟ وراثت میں نور سو ہم وارث بنائیں گے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ وارث بنانے کا معاملہ کیوں رکھا؟ اصل میں آپ بھی جانتے ہیں قانون وراثت قائم ہو ہی نہیں سکتا جب تک پراپرٹی کا کوئی مالک ثابت نہ ہو جائے۔ اور کریے گا، بلا فرمایا، بلا کریا۔ آپ جانتے ہیں وراثت ایک عمل ہے، وراثت ایک عمل ہے، اراسہ میراث ایک عمل ہے، ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، ایک سیرت ہے کہ پراپرٹی کسی کی ہو، ملکیت کا کوئی مالک ہو، ادھر سے ٹرانسفر ہو کر منتقل ہو کر وہ پراپرٹی آئے گی، یہ عمل میراث کہلاتا ہے۔ تو بھائی میراث کی بات کرنے والوں، یہ تو بتاؤ جنت کا مالک کون ہے، تاکہ اس کے ذریعے میراث میں چاہنے والوں کو جنت ملے، پرہیزگاروں کو جنت ملے، متقین کو جنت ملے۔ پروردگار دے دیتا نماز پہ جنت، دے دیتا روزے پہ جنت، دے دیتا حج پہ جنت، کہا نہیں میراث میں دوں گا تاکہ مالک کو تلاش کرے۔ توجہ جا رہا، اور جب مالک کو تلاش کر لیا تو مالک کی بھی نشاندہی کی۔ سورہ دہر قرآن مجید کا 76واں سورہ 12ویں آیت، عجیب ارشاد فرمایا پروردگار مطلق نے، ارشاد کیا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ چیلنج کر رہا ہوں ممبر سے، جنت جزا میں کسی کو دی نہیں، سب کو میراث میں دے گا۔ ایک خاندان ہے جس کو جزا میں دی، وَجَزَاهُمْ تو جو دیجئے گا، اے فاطمہ زہرا اور فاطمہ کے گھر والوں، ہم نے تمہیں جنت جزا میں دے دی، تم نے جو صبر کیا، بے ماں صبر، یہ بے بدل کا ہے، ہم نے تمہیں اس چیز کے بدلے میں جو تم نے صبر کیا جنت دے دی۔ تو صبر لیا نا، کام لیا، جزا میں دی جنت۔ توجہ جا رہا، جو اہل بیت نے کیا وہ اللہ کا ہو گیا، اللہ کی جنت فاطمہ کی ہو گئی۔ تو فاطمہ ہے ملکہ جنت، مالکہ جنت، تو فاطمہ کی جنت ہو گئی، بٹوا دے پروردگار۔ اب میراث کا قانون کیوں رکھا؟ توجہ جا رہا، کہ اس لیے رکھا اب جو بھی جائے گا جنت مانگنے وہ فاطمہ کے پاس جائے گا۔ غور کریے گا، جو بھی جائے گا، نہیں شاید غور نہیں کیا، جو بھی جائے گا اس قانون کے مطابق وہ کس سے مانگے گا جنت؟ فاطمہ سے مانگے گا، لائیے نبی ذاتی جنت دیجئے، آپ مالکہ ہیں، لائیے علی کی زوجہ ہمیں جنت دیجئے، لائیے حسین کی والدہ ہمیں جنت دیجئے۔ فاطمہ کہیں گی قرآن پڑھا ہے، واقعی جنت میری ہے، مگر میرے اللہ نے قانون بنایا ہے کہ میراث میں ملے گی۔ کہ تو بی بی میراث میں دے دو، کہ کس منہ سے مانگنے آئے ہو؟ کل میری میراث مجھے دی تھی، جو آج مجھ سے جنت میراث میں لینے آئے۔ نہیں سمجھے آپ؟ اور کریے گا، اتنی سی بات ہے، شاید بات پہنچی نہیں۔ ذرا بلند ترین صلوات پڑھیے گا محمد والے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، ماشاءاللہ مزہ قیامت میں آئے گا۔ تم کہتے تھے نا کہ نہ کوئی وارث بنتا نہ کوئی وارث بناتا، تو قیامت میں آئے گا نا کہ میراث ہی کی بنیاد پر آؤ گے جنت لینے۔ جزاہم بما صبروا جنتا وحریرا۔ غور کریں گے آپ، تو یہ ہے مالکان جنت، فاطمہ جنت کی ملکہ۔ غور کریے، ادھر اللہ نے قرآن میں آیت بھیجی کہ جزاہم بما صبروا، جزا میں دی، بدلے میں دی، پرائز بنا کے دی، قیمت بنا کے دی، ملکیت بنا کے دی، پروپرٹی بنا کے دی۔ کس کی ملکیت ہے جنت؟ فاطمہ کی، اور فاطمہ زہرا کے گھر والوں کی۔ ادھر قرآن کی آیت پہ لکھ دیا 76ویں سورے کی
12ویں آیت میں لکھ دیا. ادھر اپنے نبی سے کہا دنیا نہ چھوڑنا جب تک کائنات والوں سے اس کا اعلان نہ کر لے گا. برسرے منبر پیغمبر نے باواز بلند اصحاب کے بھرے مجمع میں کہا انا فاطمہ سیدۃ نساء اہل جنہ. فاطمہ ساری جنت کی اہل عورتوں کی سردار ہے، سیدہ ہے. میری بات پہنچ رہی آپ تک؟ ذرا غور کریے گا کیا فرمایا پیغمبر نے. انا فاطمہ بے شک بلا شبہ لا ریب نو ڈاؤٹ یقیناً میری بیٹی فاطمہ، میری لختے جگر فاطمہ ساری ان عورتوں کی سردار ہے جو جنت کی اہلیت رکھتی ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. تو اب دو چیزیں ہو گئی، اکیلی سیدہ ہے، باقی کائنات کی جو بھی عورت ہے کتنی بھی بڑی ہو وہ فاطمہ کے مقابلے پر کنیز ہے. بلا فرمائیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. ذرا اپنے خول سے باہر نکلیے، سماعت کی منزل پہ آئیے. کیا ہوا بھائی؟ علماء کرام بیٹھے. جب پیغمبر نے مہر لگا دی اس واحد کردار پر، اس سنگل کیریکٹر پر کہ صرف اونلی ون اکیلی فاطمہ ہے. کیا ہے فاطمہ؟ سیدہ. سیدہ کا مطلب کیا؟ ملکہ، مالکہ، مختار. غور کریے گا، سردار، سب کی سردار. تو اب کائنات میں کوئی بھی عورت ہو، چاہے وہ مریم ہو یا حوا ہو یا ہاجرہ ہو یا سارہ ہو، کوئی بھی ہو، چاہے نبیوں کی بیویاں ہو، چاہے مومنوں کی مائیں ہو، غور کریے گا سب فاطمہ کے مقابلے پر کیا ہے؟ اکیلی ہے سیدہ. بولیے نا، اکیلی ہے سیدہ کائنات میں. رسول کے قول کے مطابق اکیلی فاطمہ سیدہ ہے، سردار اکیلی. تو مقابلے پر کیا آئے گا؟ ہے سیدہ کے مقابلے پر ہے ہر ایک کوئی کنیز. تو اب دنیا کی کوئی بھی کتنی بھی بڑی عورت ہو وہ فاطمہ کے مقابل کنیز ہے. یہ اللہ نے بنایا ہے فاطمہ کی کنیز ہر عورت کو. اب جسے بھی جنت میں جانے کا شوق ہے وہ فاطمہ کی کنیز بن کے تو جا سکتی ہے، فاطمہ سے لڑ کے نہیں جا سکتی. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. اب بتاؤ کسے بھیجنا چاہتے ہو جنت میں؟ جنت میں کسے بھیجنا چاہتے ہیں آپ؟ ہوگا صاحب وہ ام المومنین، وہ ام المومنین، وہ مومنوں کی ماں، وہ بڑی خاتون، وہ بڑی معظمہ، وہ بڑی پاکیزہ. ارے وہ جنت میں جائے گی رابعہ مصری اور فلاں فلاں پتہ نہیں کون کون، سب کو بھیجو مگر سند دکھاؤ کنیزی کی. فاطمہ کی کنیز ہے یا نہیں؟ تو اگر جنت میں جانے کی صلاحیت پیدا کرنا ہے تو فاطمہ کی کنیزی قبول کرنا ہوگی. کنیز بن کے تو جا سکتی ہے، فاطمہ سے لڑ کے نہیں جا سکتی. اور آپ اب تک خاموش بیٹھے ہیں نا، ہم بھی خطیب ہے بھیا. اب غور کریے گا. اب میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں. یہ تو طے ہو گیا کون جائے گی جنت میں؟ جو فاطمہ کی کنیز اپنے کو تسلیم کرے. واقعی فاطمہ کی کنیز بن کے جا سکتی ہے. اور اگر کوئی فاطمہ کے سامنے اکڑ جائے، لڑ لے فاطمہ سے، تو کیا وہ بھی جا سکتی ہے جنت میں؟ ہوگا نہیں. تو میں کہے طور پڑھتا ہوں اگر اجازت ہو حضور، سورۃ النساء قرآن مجید کا 4 سورہ، اس کی 72ویں آیت ارشاد ہوا الرجال قوامون علی النساء. شوہر بیوی پر فضیلت رکھتا ہے، یعنی ساری کائنات کی سیدہ ہے فاطمہ، اور فاطمہ کا سید ہے علی. اور کریں آپ ساری کائنات کی. اگر پڑھے سورہ یوسف، بہت برا مائک ہے کوئی بات نہیں. ساری کائنات کی خواتین کی سیدہ کون ہے؟ ہوگا فاطمہ. اور فاطمہ کا سید کون ہے؟ علی. علی ہے فاطمہ کے سید، چونکہ قرآن میں شوہر کو سید کہا ہے. فاطمہ کا سید ہے علی. اب بھی آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے تو قرآن کے آئینے میں یہ حقیقت دیکھ لو کہ جب بیوی سے لڑ کے کوئی جنت میں نہیں جا سکتی تو شوہر سے لڑنے والی کیسے جنت میں جائے گی؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں. چلیے آئے گی.
بلند ترین صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ بس 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 ہو گیا بس بس ہو گیا۔ تو یہ منزل ہے کچھ خواتین کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ قرآن کی آیات کے مابین آج تک محفوظ ہے۔ 2 آیتیں میں نے آپ کو سنا دی۔ پہلی آیت حضرت مریم کے بارے میں، دوسری آیت جناب حوا کے بارے میں۔ ہر جگہ پر مرکزی حیثیت پیغمبر کی آپ تذکرہ کریں، آپ تذکرہ کریں، آپ تذکرہ کریں، بار بار تذکرہ کریں، حوا کا تذکرہ کریں، مریم کا ذکر کریں۔ غور کروا رہے؟ اب آئیے سورہ تحریم، قرآن مجید کا 66واں سورہ 66، اس کی آیت نمبر 11، وہاں پر اللہ نے کمال ہی کر دیا۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک فی الجنۃ بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ۔ پروردگار کہہ رہا ہے پیغمبر ان لوگوں کو آسیہ کا ذکر بھی سنا دیجئے، یہ مومنوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ مثلا للذین آمنوا، آپ کے ذہنوں پہ بار تو نہیں ہو رہا ہوں، میری عادت یہ ہے کہ قرآن سے نہ ہٹوں۔ پروردگار نے کیا کہا؟ سارے مومنوں کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ عمل ہے، معیار ہے، کردار کی کسوٹی ہے، اسوہ حسنہ ہے، بہترین قدم ہے، بہترین کردار ہے۔ کون؟ مثل کے معنی کیا ہے حضور؟ مثل کا مطلب کیا ہے؟ آئیڈیل بناؤ، لائق پیروی بناؤ، لائق اقتدا بناؤ، اس عمل پر، اس کردار پر، اس سیرت پر، اس سنت پر، اس روش پر، اس جادے پر، اس نہج پر، اس منہج پر چلو، زندگی بن جائے گی۔ کس کی بات کو کہا اللہ نے؟ امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی۔ کون ہے فرعون کی بیوی؟ آسیہ۔ حضرت آسیہ کون ہے؟ شوہر ہے فرعون، اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، مشرک، نجس، خبیث، سرکش، سرتاب، ملعون، بے غیرت، بے شرم، بے حیا، نجس، پلید، برباد، ظالم، ستمگر، سب کچھ ہے نا۔ غور کریے، اس کی بیوی کو اللہ ہمارے لیے کہہ رہا ہے اس کو نمونہ عمل بناؤ۔ مجھے اجازت دیں گے 1 منٹ کی میں آپ کو زحمت دوں، آپ کے ذہنوں پر تھوڑی دیر کے لیے بار بنوں؟ معاف کیجئے گا، دیکھیں علماء کرام بیٹھے ہیں، یہ ہمارے حجت الاسلام ضمیر صاحب، قمر حسنین صاحب میرے 2 بھائی، اور علماء ہمارے منتظر جعفری صاحب۔ آپ دیکھیے، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، اللہ نے کب کہا کہ یہ فرعون کی بیوی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے؟ کب کہا؟ اذ قالت، یہ اذ کیا ہے؟ یہ ظرف زمان ہے، ماضی کے لیے آتا ہے، پیریڈ بتاتا ہے۔ اس وقت ماضی میں جب فرعون کی بیوی نے کہا، کیا کہا؟ رب ابن لی، پروردگار میرے لیے بنا، تو بنا میرے لیے۔ کیا بنا؟ تو جو چاہو بیتن فی الجنہ، ایک گھر بنا دے میرے لیے، جنت میں گھر بنا دے۔ کس بات کو کہا ہے اللہ نے نمونہ؟ میں واضح کر سکا تو آپ کو بڑا لطف آئے گا اور ایک منزل تک پہنچیں گے۔ پروردگار قرآن کے 66ویں سورے کی 11ویں آیت میں عالم انسانیت کو ایک آئیڈیل دے رہا ہے اور نمونہ
فالو کرنے کی بات کہہ رہا ہے کہ اس بات کو اپنے لیے نمونہ بنا لو، وہی تم کرنا۔ کیا کرے پروردگار کا؟ جب فرعون کی بیوی نے کہا، کیا کہا؟ میرے لیے جنت میں گھر بنا، تو یعنی ہم بھی اللہ سے ڈیمانڈ کریں کہ جنت میں گھر بنا؟ مجھے پہلے تو یہ بتاؤ، جناب آسیہ کو کسی نے نماز پڑھتے دیکھا؟ پوچھا جا رہا ہوں، نہیں۔ اپنے لیے گریز کی صورت نہ نکالنا کہ نماز ہم بھی نہ پڑھیں، بحث دوسری ہے۔ بھائی نماز پڑھتے نہیں دیکھا، دیکھیں ایک سوال ہے، جناب آسیہ کو نماز پڑھتے دیکھا ہوگا؟ جی نہیں، پڑھ ہی نہیں سکتی تھی، اگر پڑھتی تو فرعون مروا ڈالتا، قتل کرا دیتا، انہیں بالکل فنا کر دیتا، ہلاک کر دیتا۔ ٹھیک، کبھی روزہ رکھتے ہوئے دیکھا؟ ان کا روزہ رکھا ہی نہیں۔ کبھی کلمہ پڑھتے دیکھا؟ پوچھنا چاہ رہا ہوں، آسیہ نے کلمہ پڑھا ہوگا؟ نہیں پڑھا۔ سر پہ قرآن رکھ کے کہہ سکتا ہوں کسی کے سامنے نہیں پڑھا، اگر پڑھ دیتی تو قتل ہو جاتی۔ فرعون قبول کر لیتا کلمہ؟ فرعون مان لیتا کہ میری بیوی مومنہ ہو جائے، مسلمان بنے، کلمہ گو بنے؟ آپ تو ایسے کچھ بھولے سے بنے ہوئے ہیں، ذرا سوچئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کس کی بیوی ہے؟ فرعون کی۔ فرعون کوئی مولوی صاحب ہے کیا؟ حافظ جی ہے کوئی؟ قاری صاحب ہے؟ کون ہے؟ ان کا ظالم ترین انسان، خبیث ترین انسان، ارے انسانیت سے گرا ہوا کردار، بندہ ہو کر اپنے آپ کو کہہ رہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اتنا بدتمیز آدمی، بتائیے، پروردگار کی جگہ پہ بیٹھنے کو تیار ہے۔ لوگ کہتے صاحب سمجھ میں نہیں آتا، رسول کا کلمہ پڑھ پڑھ کے بس میں بیٹھ کے، اگر رسول کسی کو اپنی جگہ بٹھا گئے تھے تو ان کی جگہ پہ دوسرے کیسے بیٹھ گئے؟ ارے خدا تک کی جگہ پہ تو بیٹھنے کو تیار ہے۔ فرمائیے، خدا بننے کو خلافت، ولایت، امامت، رسالت، یہ تو الگ، خدا کی جگہ نہیں چھوڑ رہا ہے انسان، بڑھ گیا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ تو ایسے ظالم انسان کی بیوی کلمہ کیسے پڑھتی؟ مومنہ تھی، کوئی شک نہیں۔ میں استدلال دوسرا دے رہا ہوں، آرگومنٹ کر رہا ہوں، معطر ہو کے جائیں گے، اپنے وجود میں خوشبو محسوس کریں گے۔ سرکار کبھی نماز پڑھتے دیکھا کسی کو آسیہ نے؟ کوئی آئی وٹنس، کوئی گواہ، کوئی شاہد، کوئی چشمدید ہوگا؟ نہیں۔ روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہوگا؟ نہیں۔ حج کرتے ہوئے دیکھا؟ نہیں۔ کلام الہی پڑھتے دیکھا، کلمہ پڑھتے دیکھا ہوگا؟ نہیں۔ اگر یہ سب کچھ کرتی تو مار ڈالی جاتی۔ ارے تو یہ کچھ کیا نہیں، کلمہ پڑھا نہیں، نماز پڑھی نہیں، روزہ رکھا نہیں، اور ڈیمانڈ کر دی اللہ سے کہ تو بنا میرے لیے جنت میں گھر، اور اسی بات کو اللہ کہہ رہا ہے یہ تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ تو کیا ہم بھی نماز نہ پڑھ کے جنت میں گھر بنوائیں؟ روزے چھوڑ دے، حج چھوڑ دے، زکوٰۃ چھوڑ دے، کلمہ نہ پڑھے؟ نہیں، یہ استدلال صحیح نہیں ہوگا، یہ آرگومنٹ صحیح نہیں ہوگا۔ پھر پروردگار سارے عمل پوشیدہ، جناب آسیہ کے عقائد پوشیدہ، عمل پوشیدہ، نہ عقیدہ ظاہر کہ توحید کو مانتی ہے، رسالت کو مانتی ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، نہ کوئی عمل ظاہر، کوئی گواہ ہے ہی نہیں جس نے کچھ کرتے دیکھا ہو۔ اسلامی زاویے میں آسیہ کو کسی نے دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ تو پھر کس بنیاد پہ کہا اس نے کہ میرے لیے جنت میں گھر بنا؟ اور اللہ نے ڈانٹا بھی نہیں کہ بی بی تو نے کلمہ تو پڑھا نہیں، گھر کیوں بنوا رہی؟ نماز تو پڑھی نہیں، گھر کیوں بنوا رہی؟ زکوٰۃ تو دی نہیں، گھر کیوں بنوا رہی؟ اللہ نے جنت میں گھر بنایا۔ توجہ چاہ رہا، اللہ پیغام ہی یہ دینا چاہتا ہے کہ یہ نہ دیکھو نماز پڑھی ہے کہ نہیں، کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں، یہ دیکھو معصوم کو پالا ہے یا نہیں۔ بہت توجہ چاہ رہا، بہت کریے گا، کچھ تھوڑا سا جاگیے۔ آسیہ کا کوئی عمل آشکار نہیں ہے، نماز پڑھتے کسی نے نہیں دیکھا، روزہ رکھتے کسی نے نہیں دیکھا، حج کرتے کسی نے نہیں دیکھا، کلمہ پڑھتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، مگر اندھے تو نہیں تھے، موسیٰ کو پالتے تو سب نے دیکھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو نبوت کو پال لے اس کو ڈیمانڈ کرنے کا حق ہوتا ہے کہ میرے لیے جنت میں گھر بنا۔ اور کریے گا، عالم اسلام سے ایک بھی چوکیدار نہیں نکلا، نہ توحیدی
اور فرمائیے آپ، ارے ایک تو بولتا، میں شاید آپ کے قریب نہیں آ سکا اتنی دیر میں بھی، میں پوچھنا چاہتا ہوں عزیزو کچھ عمل ہے حضرت آسیہ کے؟ بحث اس پہ نہیں کر رہا ہوں کہ واقعی نہیں پڑھتی تھی مگر دیکھا کسی نے؟ ان کا دیکھا تو نہیں۔ اچھا قرآن سر پہ رکھ کے بتائیے اس کے لیے جنت میں گھر بنا کے نہیں، ان کا بن گیا، پھر کیسے بنا؟ کسی نے نہیں پوچھا کہ اس نے کلمہ تو پڑھا نہیں، جنت میں گھر کیسے بنا؟ یعنی ساری بحث ابو طالب ہی کے لیے ہے، تو کچھ کہنا چاہ رہا فرمائیے، نہیں سمجھے؟ سنیے ذہن میں رکھیے دلیل۔ اصل میں بات کیا ہے؟ 2500 سال پہلا واقعہ نزول قرآن سے اور رسول اللہ کے آنے سے قبل 2500 سال پہلے جو واقعہ ہوا تھا اس کو جزو قرآن کیوں بنایا اللہ نے؟ تاکہ ایسی عورت کو ایویڈنس بنا کر، نظیر بنا کر، مثال بنا کر رکھ دے کہ دیکھو جو نبوت کو پال لے اس سے کوئی اور مطالبہ نہیں ہوگا، اس کو جنت میں گھر بنوانے کا حق ہوتا ہے۔ میری بات اگر پہنچ گئی ہو، ارے بھائی وہ جو نبوت کو پال لے، رسالت کو پرورش کر لے، جو کردار، جو شخصیت، جو پرسنالٹی، جو ہستی، جو وجود، جو ذات نبوت کو پال لے، اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اللہ سے ڈیمانڈ کرے کہ میرے لیے جنت میں گھر بنا۔ سچ بتاؤ حضرت ابو طالب نے تمہارے محمد کو پالا یا نہیں؟ اتنا پوچھنا چاہ رہا ہوں، پیغمبر کو پالا کہ نہیں پالا؟ رسالت عظمیٰ کو پالا کہ نہیں پالا؟ نبوت مطلقہ کو پالا نہیں پالا؟ تو سارے ثبوت ابو طالب سے مانگنے کو ہو، کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، یہی ساری باتیں آسیہ سے پوچھ، وہاں کیوں نہیں پوچھتا؟ یہ بھی تو قرآن میں لکھا ہے کہ مگر اس نے تو جنت میں گھر بنوا لیا، اسے تو جنت میں گھر بنوا لیا، یہ معاملہ ہی ختم ہوتا اگر ایک دفعہ ابو طالب بھی کہہ دیتے ربی ابن لی بیتن، توجہ چارہ اندہ کا بیتن فی الجنہ، پروردگار میں نے تیرے محمد کو پالا، تو نے آسیہ کو جنت میں گھر دیا اس بنیاد پر کہ انہوں نے موسیٰ کو پالا تو میں نے محمد کو پالا، میرے لیے بھی گھر بنا۔ حضرت ابو طالب یہ بات کہہ دیتے سارے لفڑے ختم تھے۔ یہ جو آج کل ہو رہے وہ کہا خاموش، آسیہ کا گھر اور تھا، جنت اور تھی، نہیں سمجھ رہا؟ جہاں آسیہ رہ رہی تھی وہ مقام اور تھا، جنت اور تھی، اسے جنت پہلے سے حاصل نہیں تھی، اس لیے اس نے جنت کا مطالبہ کیا۔ میں کیوں جنت مانگوں؟ اس لیے کہ جو جنت ہے وہی میرا گھر ہے، اور جو میرا گھر ہے وہی جنت ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ جو سمجھ رہا ہوں غور کریے، جو جنت ہے وہی میرا گھر ہے۔ اور غلط کہہ گیا، جنت چھوٹی ہے میرا گھر بڑا ہے۔ فرمائیے گا جنت کیا ہے؟ جنت فرشتوں کی جگہ، حوروں کی جگہ، مومنین کی جگہ، متقین کی جگہ، اجلفت الجنت للمتقین، متقین کے قریب ہے جنت، ان کا بدلہ ہے جنت، ان کے لیے میراث میں دیں گے جنت۔ اے ازواج المطہرات، جنت میں مطہرہ بیویاں ہیں، مگر میرا گھر بلند ہے۔ توجہ جا رہا ہوں، جنت وہ ہے جہاں مومنین ہیں، میرا گھر وہ ہے جہاں امیر المومنین ہے۔ غور کریے گا، یہ سمجھے گا؟ جنت وہ ہے، جنت وہ ہے، آگے آگے ہو جائے، پیچھے آنے والے کو سلوات پڑھتے ہوئے آگے بڑھ جائیے، آگے بڑھ جائیے، آگے تھوڑا سا سلوات پڑھیں بہت جلدی۔ ذرا سا ماشاءاللہ،
دیکھ رہے ہیں آپ؟ بس 2-3 باتیں اور یہ عبادت تمام میرے بڑے بابرکت اور معظم سامعین میرے سامنے ہے، میرے لیے سند ہوگی۔ 3 فقرے ہیں آیت کے۔ ان اللہ اصطفیٰ کے کیا کہا فرشتوں نے آ کر بی بی مریم سے کہ مریم آپ کو اللہ نے مصطفیٰ بنایا۔ مصطفیٰ کا مطلب ہے بے عیب، جس ذات میں سارے کمالات ہوں اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ بہت دور تک کہہ لے جاؤں، آپ کو وقت کم ہے، سمیٹ کے بات کہنا چاہتا ہوں۔ مصطفیٰ کا استفاء کا مطلب انفراد، استفاء کا مطلب انتخاب، استفاء کا مطلب بے عیب ہونا، بے داغ ہونا، بے نقص ہونا، کامل ہونا، اکمل ہونا، ہر فضیلت جس کے پاس ہو وہ مصطفیٰ۔ غور کریے گا آپ، اچھا مصطفیٰ ہے نا، حضرت مریم کا استفاء کیا۔ اب جائیے دیکھ لیجئے پورے قرآن میں جا کے مصطفیٰ کہا جناب مریم کو۔ مصطفیٰ کا مطلب ہے سارے کمالات کا مجموعہ۔ انسانی کردار کے لیے جتنے کمالات آپ سوچ سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں، ان سب کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ استفاء۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ تو اب مریم کیا ہے؟ مریم اب قرآن ہی بتائے گا۔ میں نے جو قرآن پڑھا تو مجھے جناب مریم کے بالکل صاف صاف اسماء گرامی اور آیتوں کے حوالے سے تقریباً 43 پہلو ملے قرآن میں۔ غور کریے گا، آپ بھی پڑھیے اگر کبھی توفیق ملے۔ حضرت مریم سیدہ، حضرت مریم طاہرہ، مطہرہ، رضیہ، زکیہ، مرضیہ، آمنہ، امینہ، شاہدہ، شہیدہ، مشہودہ، مسلیہ، راکیہ، زاکیہ۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ سارے نام کس کے ہیں؟ بطول، صدیقہ۔ اللہ فرمایا آپ صدیقہ ہیں حضرت مریم، صدیقہ۔ مصطفیٰ کا مطلب کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں استفاء میں آ رہی ہیں۔ جسے مصطفیٰ بنایا وہ صدیقہ بھی ہے، وہ بطول بھی ہے۔ اللہ فرمایا آپ یہ ہے قرآن مجید کے حقائق، ان کو پڑھیے۔ تو جناب مریم صدیقہ ہے کہ نہیں؟ اللہ فرمایا۔ اور کب کہا ہے جبرائیل نے آ کر اور فرشتوں نے؟ ان اللہ اصطفیٰ کے، اصطفیٰ کے کا مطلب ہے آپ صدیقہ ہیں، آپ آمنہ ہیں، آپ طاہرہ ہیں، آپ مرضیہ ہیں، آپ مقربہ ہیں، آپ اللہ کی منتخبہ ہیں، سیدہ ہیں، معصومہ ہیں، سب کچھ ہیں آپ۔ یہ مصطفیٰ میں آ گیا، استفاء کے تحت۔ ان اللہ اصطفیٰ کے، آپ کا استفاء کر لیا۔ اب جو بھی کمال ہے، جو بھی محسن انسانیت ہے، ان سب میں شریک ہے حضرت مریم۔ توجہ چاہ رہا ہوں، آپ کو ایک بس رخ دکھانا چاہتا ہوں۔ مریم صدیقہ کب بنی؟ اگر زندہ ہے تو لطف اٹھائیں گے، اگر بیدار ہیں آپ ثبوت زندگی دیجئے مجھے، میں تو پڑھ رہا ہوں۔ کب بنی صدیقہ مریم؟ ان کا جب فرشتوں نے آ کے ان کو کہا مصطفیٰ۔ صدیقہ تو پہلے ہی سے تھی، اظہار ہوا کہ آپ صدیقہ ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ اظہار کے نہیں اظہار، یا میں یہ نہیں پوچھ رہا وہ پوائنٹ کیا ہے جہاں سے صدیقہ بنی ہے۔ میرا دوسرا مطلب ہے کتنا سن تھا مریم کا؟ کابھی تو بیت المقدس میں پل رہی تھی، ایک حجرے میں۔ فرشتوں نے آ کے کہا آپ صدیقہ۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تو صدیقہ تو بنا دیا۔ ملاحظہ کیجئے گا، عجیب رخ دے رہا ہوں بات کو۔ حضرت مریم صدیقہ پہلے سے ہے۔ صدیقہ کا مطلب کیا ہے؟ صدیقہ کب ہوتی ہے؟ اب وقت نہیں میرے پاس، ٹائم بالکل اپنے دامن کو سمیٹتا جا رہا ہے، مجبوری ہے۔ پہلے سے صدیقہ ہے کہ نہیں؟ آلریڈی صدیقہ ہے کہ نہیں؟ سابق سے صدیقہ ہے کہ نہیں؟ وہ کہا ہے۔ اب بتاتا ہوں وہ پروردگار عالم کا رخ جہاں قیامت ہو گئی ہے۔ اے پروردگار، جب مریم کو تو نے پہلے ہی صدیقہ بنا دیا تھا تو ماں بنانا ضروری تھا کیا؟ اللہ جانے کہاں ہوں گے آپ۔ سنو جوان، کیا ہے؟ صدیقہ۔ صدیقہ تو پہلے سے ہے نا، تو اب ماں کیوں بنا؟ اچھا ماں بننا بھی کوئی بڑی بات نہیں۔
ارے ماں بننے پہ بات نہیں ہے، اس حالت میں ماں بنایا کہ کائنات میں شوہر نہ مل سکا، بغیر شوہر کے ماں بنایا، قانون توڑا اپنا۔ آپ کی خاموشی مجھے کچھ متوجہ کر رہی ہے، سوچنے پہ مجبور کر رہی ہے۔ میں اردو میں پڑھ رہا ہوں، کسی اور زبان میں نہیں پڑھ رہا ہوں، اور کریے گا آپ۔ عجیب و غریب بات ہے، ارے بھائی جب صدیقہ ہے پہلے سے تو اب ماں بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اور ماں بھی ایسی حالت میں بنا کہ شوہر نہیں ملا پوری کائنات میں، انمیرڈ، بغیر شوہر کے قدرت الہی کی بنیاد پر ماں بنی۔ قانون مناؤ قرآن کا۔ پھر سورہ دہر، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے قانون یہ بنایا کہ صبح قیامت تک جو بھی بچہ پیدا ہوگا وہ ماں اور باپ سے مل کے ہوگا۔ بتاؤ عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ ہوگا کوئی نہیں، خالی اکیلی ماں ہے۔ تو اکیلی ماں کے وجود سے عیسیٰ کو کیوں پیدا کیا؟ کہ چونکہ مریم تھی معصومہ اور پوری دنیا میں کوئی مرد معصوم نہیں تھا۔ غور کریے گا، غور کریے گا، کائنات میں کوئی مرد جو اس رشتے میں آتا تھا، اس رینج میں آتا تھا جس سے مریم کا عقد ہو سکتا ہوتا، ایسا کوئی بندہ، کوئی فرد، کوئی ذات معصوم نہیں تھی اس دور میں۔ تو اللہ نے معصومہ خاتون کی شادی غیر معصوم سے نہیں کی۔ یہ ہے الہی قانون کہ قانون خلقت توڑا قانون عصمت کے احترام میں۔ نہیں سمجھا؟ کوئی ہوا ہے بغیر باپ کے پیدا؟ ہوا ہے کوئی؟ آدم کو چھوڑیے، آج تک اور آج سے قیامت تک کوئی بغیر باپ کے پیدا ہوگا؟ اگر کوئی کہہ دے میں ہوا تو لوگ کس انداز سے دیکھیں گے؟ اگر کوئی یہ کہہ دے میں بغیر باپ کے ہوا ہوں تو لوگ اسے کہیں گے یہ توحیدی ہے، چونکہ ایسی حرکتیں وہی کرتا ہے جس کا کوئی باپ نہ ہو۔ اچھوتے ہیں حضرت عیسیٰ جو معصومہ مطہرہ اور بطول بی بی کے بطن سے پیدا ہوئے، بغیر باپ کے پیدا کیا، اپنی قدرت کی بنیاد پر۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اپنی قدرت کی بنیاد پر۔ ابھی دو باتیں کہوں گا، مجلس تمام، ٹھیک ہے نا؟ کیسے پیدا کیا؟ بغیر باپ کے۔ اے پروردگار، یہ قانون توڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر مریم بغیر بیٹے کے رہ جاتی، ماں بنے بغیر رہ جاتی، بطول تو پھر بھی تھی، صدیقہ تو پھر بھی تھی۔ یہ بتاؤ مجھے، قیامت تک کوئی چیلنج کر سکتا تھا مریم کو کہ مریم بطول نہیں ہے، مریم صدیقہ نہیں، پھر ماں کیوں بنایا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ماں کیوں بنایا؟ ضرورت کیا پڑی اتنا بڑا اقدام کرنے کی؟ شاید ابھی تک میں آپ کے دلوں میں نہیں اتر پایا۔ ارے بھائی صاحب، بغیر شوہر کے ماں بنانے کی ضرورت کیا تھی جب صدیقہ تھی؟ وہ کوئی چیلنج کر دیتا کہ صدیقہ نہیں ہے جب تک ماں نہ بنے؟ اللہ بتانا یہ چاہتا تھا کہ یہ صدیقہ ہے پہلے سے، مگر ماں بناؤں گا، بغیر شوہر ہی کے صحیح مگر بناؤں گا۔ اتنا سخت قدم کیوں اٹھائے پروردگار؟ کہ تم نہیں جانتے آنے والے زمانے میں بہت ساری صدیقہ بنیں گی۔ اللہ جانے کہاں لے گیا ہمیں، نہیں غور نہیں کیا ہم نے۔ جاگے نہیں، شاید جاگے نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر پوری طرح۔ مزہ نہیں آیا، مزہ آنا چاہیے۔ جی حضور، بعد میں بڑی بڑی ڈگریاں، لمبی لمبی سندیں دی جائیں گی، صدیقہ، صدیق۔ حضرت مریم کو صدیقہ کہا۔ پہلی بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ جانتے ہیں جس کا نام لے کر قرآن نے صدیقہ کہا ہے وہ اکیلی مریم؟ آئیے دیکھیے، عجیب و غریب سورہ مائدہ 5واں سورہ 75ویں آیت، وہ امہ صدیقہ۔ اور کریے گا، کون امہ، کس کی ماں؟ یہاں پر بات کی ہے ضمیر کے حوالے سے، کیا ہے اشارہ، غور کریے گا۔ اس کی ماں یعنی عیسیٰ کی ماں کون ہے؟ صدیقہ، ملاحظہ کیجئے گا۔ تو جناب مریم صدیقہ ہے نا؟ ہوگا جی ہاں صدیقہ ہے، کمال، مگر بیٹی کس کی ہے؟
کون ہے ان کا باپ؟ سب سے پہلی صدیقہ جس کو قرآن میں ڈکلیئر کیا اللہ نے نام کے ساتھ، مریم صدیقہ، اسی قرآن میں باپ کا نام لکھا، عمران۔ کون عمران؟ نبی، رسول، معصوم۔ غور کیجئے گا، صدیق، طاہر، مطہر۔ اب بھی نہیں سمجھے؟ اللہ کسی خاتون کو صدیقہ بناتا ہی نہیں جب تک باپ معصوم نہ ہو۔ کیا سن رہے ہیں میرے عزیزو؟ کیا سن رہے ہیں؟ نہیں سمجھے آپ؟ گناہگار کی بیٹی صدیقہ نہیں ہو سکتی، جھوٹے کی بیٹی۔ رشتہ داری ہے کیا کچھ؟ ملا جلا اثر تو کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے، نہیں سمجھے آپ؟ غور کریے آپ، جھوٹے کی بیٹی صدیقہ نہیں ہو سکتی، گناہگار کی بیٹی صدیقہ نہیں ہو سکتی۔ اور کتنا جکڑ بندی کر کے رکھا، پہلے نام لے کے بتایا، باپ عمران، پہلے قرآن کسے ہم نے صدیقہ بنایا؟ جس کا باپ معصوم، مطہر، سچا، نبی، معصوم۔ جب بنی بیٹی صدیقہ، توجہ کر، بت پرستوں کی بیٹی صدیقہ نہیں ہوتی، گناہگاروں کی بیٹی۔ لگتا ہے بھیا کچھ جی، آپ خاموش کیوں ہیں بھائی؟ گناہگار سمجھ میں نہیں آتا، بت پرست سمجھ میں نہیں آتا، پھر یہ طرفداری کیسی ہے؟ کسی گناہگار کی بیٹی صدیقہ نہیں ہو سکتی، غیر معصوم کی بیٹی، جھوٹے کی بیٹی صدیقہ نہیں ہو سکتی۔ اچھا اگر کوئی بنا بھی لے، ان کو تھے توبہ کر کے سچے ہو گئے تھے، اسلام لا کے گناہوں سے دور ہو گئے، اب تو بیٹی صدیقہ بنے گی۔ اللہ نے کہا خطرہ ہے آگے، اب ایک قانون اور بنا دو کہ جسے صدیقہ بنا دے ہم اسے بھی ماں بناتے ہیں۔ اگر تاریخ میں کوئی کہے فلاں صدیقہ، تو دیکھ لینا صاحب اولاد بھی ہے یا نہیں۔ کریے گا، یہ ہے منظر۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اب سنیے، صدیقہ، بس ارادہ تو تھا کہ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں، ایسی جو کبھی کبھی توفیق ملتی ہے مطالعہ کرنے کی، علماء کے فیوض سے، ان کے مشوروں سے، ان حضرات سے، بڑی ہستیوں سے معلومات کچھ حاصل کر کے اس سے نتیجہ نکال لیتے ہیں، انہی کو تو سنتے ہیں۔ علماء کی برکت ہے، انہی سے فیض حاصل کیا، جانو ادب طے کیا، کچھ ملا۔ حضور ڈاکٹر صاحب اب دیکھیں صدیقہ، یہ صدیقہ جانتے ہیں آپ کردار کی سپرلیٹیو ڈگری ہے۔ اب تو آپ کی زبان میں پڑھ رہا ہوں میں، آج کل انگریزی کا بہت روب پڑتا ہے سننے والوں پر، صحیح بولے یا نہ بولے ذاکر، عربی کو چاہے ہلاک کر دے، انگریزی بول دے ممبر پر، روب پڑ جائے گا، بڑا پڑھا لکھا ہے بھائی۔ سماعتیں بھی عجیب طرح کی ہو گئی ہیں واقعی، اب کوئی امتیاز ہی نہیں رہا، کوئی امتیاز نہیں رہا، محنت کرنے والوں کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اگر تحقیق کو آپ سرائیں گے نہیں تو آدمی پڑھ لکھ کے کیوں آئے گا بھائی؟ تالیاں بجانے والے کو ہی اگر آپ داد دیں گے تو پھر پڑھنے کیوں لگاتے ہیں؟ ایک حرف بھی اگر قرآن سے الگ جائے تو آپ تسلیم نہ کیجئے گا۔ دل قرآن سے فضائل کشید کر کے لاؤ تو بات ہے، تاکہ کوئی رد نہ کر سکے۔ صدیق کیا ہے بھائی؟ اب میں بتاتا ہوں۔ دیکھیے کائنات میں بہت ساری مخلوقات ہیں، ساری مخلوقات میں اشرف مخلوقات ہے انسان، دا سپرلیٹیو ڈگری، سپیریئر۔ کون ہے انسان؟ سپر، یہ انسان ہے، سب سے زیادہ اعلیٰ ہے نا حضور، افضل ہے، اس کا ٹائٹل ہی اشرف مخلوقات۔ اچھا، اشرف مخلوقات انسان، انسان میں افضل مسلم،
مسلمان، مسلمان سے افضل صاحب ایمان مومن، مومن سے افضل متقی، متقی جب ترقی پائے گا متورع، متورع جب آگے بڑھے گا زاہد، زاہد جب آگے بڑھے گا۔ تو میرے پاس لفظ نہیں ہیں، آخر میں آ کے صدیق، توجہ چاہ رہا ہوں، صدیق کون ہوتا ہے؟ کچھ نام لیے ہیں قرآن نے جنہیں صدیق کہا ہے۔ پہلا صدیق کون؟ اور کریں گے مردوں میں جس کا نام لیا قرآن کے اندر سورہ مریم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صدیقا نبیّا، 42ویں آیت 19واں سورہ۔ پیغمبر ابراہیم کا تذکرہ کرو، اس لیے کہ ابراہیم کان صدیقا نبیّا، پہلے صدیق تھا بعد میں نبی، پہلے صدیق بعد میں نبی، سچا سپرلیٹو ڈگری۔ غور کریے، جہاں سے نبوت کے دروازے کھلتے ہوں اس سرحد کا نام ہے صدیقیت۔ وہاں آتا ہے صدیق، ہمارے یہاں بہت گزرے ہیں صدیق، مگر میں نہیں پڑھوں گا۔ آخری ڈگری ایمان، تقوی، زہد، ورع، سب سے گزر کر، سب سے بالکل آگے بڑھ کر، سب سے کامیابی کے ساتھ انسان جب گزر چکا ہوتا ہے تو اللہ کی بارگاہ سے کون سا ٹائٹل ملتا ہے؟ کون سی ڈگری ملتی ہے؟ صدیق، صدیق۔ بس حضور، مومن بننا آسان نہیں ہے، متقی ہونا آسان نہیں ہے، لفظوں میں منبر پہ کہہ کے چلے جانا آسان ہے۔ متقی، مومن، مومن کیا ہوتا ہے؟ مسلم کیا ہوتا ہے؟ ارے بھائی صاحب، مسلم ہونا ہی بڑی بات ہے، پھر مومن، پھر متقی، پھر زاہد، متورع، یہ سب چیز سمجھ رہے ہیں نا؟ لفظوں کے کرب کو محسوس کر رہے ہیں؟ معمولی باتیں ہیں یہ درجہ۔ آخری ڈگری کیا ہے؟ صدیق، یعنی پوری کائنات میں نگاہ قدرت کو بھی مردوں میں 4 صدیق ملے صرف۔ کہنا یہ چاہتا ہوں 1,23,999 انبیاء میں بھی 4 ملے، کتنا مشکل ہے صدیق ہونا، پوچھنا چاہتا۔ غور کریے گا، پکڑیے گا نہیں مجھے، میں وہ ذکر کر رہا ہوں جو قرآن میں مذکور ہے۔ کتنے؟ جناب یوسف صدیق، یوسف ایوہ الصدیق، اے یوسف، اے صدیق، جناب یوسف صدیق۔ اب بات اتنا وقت نہیں ہے کہ میں صدیق کی ڈیفینیشن بتاؤں، مگر کل 4 صدیق، اسماعیل صدیق، موسیٰ صدیق، جناب یوسف صدیق، حضرت ابراہیم صدیق، یہ 4 صدیق۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ عورتوں میں مریم صدیقہ، بس چیپٹر کلوز، ختم۔ قرآن میں پھر کسی کو صدیقہ نہیں کہا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، لے فرمائیے گا، صرف مریم کو صدیقہ کہا۔ اللہ جانے میں آپ کے ان لطیف و نفیس ذہنوں کو وہاں تک لے جانے میں کامیاب بھی ہو سکوں گا کہ نہیں؟ کائنات میں چنتے چنتے، انتخاب کرتے کرتے، سلیکشن کرتے کرتے، قدرت کو اپنی پوری توانائیوں کی بنیاد پر 4 صدیق مرد ملے، 1 صدیقہ عورت۔ آپ نے طے کر لیا کہ صدیقہ ہونا، صدیق بہت بڑا مرتبہ ہے حضور۔ بس اب وہ بات کہنے جا رہا ہوں کہ آپ ہنسیے گا۔ ایک طرف تو صدیق کو اتنی امپورٹنسی دی، اتنی اہمیت، اتنی اہمیت کہ کل 5 ملے پوری دنیا میں پہلے دن سے اور آج تک، کل 5، 4 مرد 1 عورت۔ سن رہے ہیں آپ؟ اتنے ملے پوری کائنات میں ڈھونڈے سے، کل 5۔ ارے بھیا اب آ جائیے صاحب، حضور دستے در جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں، اہمیت سمجھ لی صدیق کی آپ نے؟ 5 کل، 4 مرد 1 عورت، اتنے سے ملے بس 5، نہ 6 نہ 8 نہ 10، 5، 4 مرد 1 عورت۔ اب سنیے، پھر آ جائیے سورہ مائدہ، میں نے بھی آیت کوٹ کی تھی، 75ویں آیت 75، ارشاد ہوا مل مسیح عیسی ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہا وہ امہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام،
اب میں نے آیت پڑھ لی مگر کچھ پلے پڑا نہیں، جب تک بات نہیں کروں گا۔ اللہ کہتا ہے عیسیٰ ابن مریم کیا تھے؟ کچھ نہیں، اللہ رسول، وہ ہمارے رسول تھے، بیٹے نہیں تھے، ہم کسی کے باپ نہیں، نہ کوئی ہمارا بیٹا، لم یلد ولم یولد، ہماری شان ہے۔ کیا کہتے ہو کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا؟ نہیں، مل مسیح، مائے نافیہ، کیا ہے مسیح؟ کچھ نہیں، نتھنگ، کچھ نہیں، اللہ رسول، بٹ ہاں ہمارا رسول ہے، بیٹا نہیں، فرزند نہیں، لخت جگر نہیں، نور نظر نہیں، پسر نہیں، سن نہیں، کچھ نہیں، ہمارا رسول، ہمارا میسنجر رسول ہے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، قد خلت من قبلہ الرسول، عیسیٰ سے پہلے بھی تو بہت سارے رسول گئے۔ کانا امہ صدیقہ، عیسیٰ کی خصوصیت ہے کہ ان کی ماں صدیقہ تھی۔ تو جو چاہ رہا ہوں پتہ یہ چلا کہ اللہ کسی معصوم ہستی کو، غور کیجئے گا، پاکیزہ وجود ہی سے پیدا کرتا ہے، گندے وجود سے پیدا نہیں کرتا۔ کا امہ صدیقہ، اب یہاں تک لانا تھا مجھے، میں نے بہت پریشان کیا آپ کو۔ کہتا ہے کانا یاکلان الطعام، سرکار عیسیٰ بھی صدیق، عیسیٰ کی ماں مریم بھی صدیقہ، تھکے تو نہیں، خستہ تو نہیں ہوئے، رزلٹ دے رہا ہوں بس، ختم، کمال۔ لیکچر سمجھ کے سن لینا، مجلس نہیں، بلا فرمائے میں قرآن مجید سے جو آپ کے سامنے اساس اور بنیاد اور فاؤنڈیشن قائم کر رہا ہوں اسے سنیے۔ کہاں گیا صدیق؟ اتنا بڑا مرتبہ، بیس کیا بنائی اللہ نے؟ مریم بھی صدیقہ، مریم کا بیٹا عیسیٰ بھی صدیق، یہ دونوں ماں بیٹے کس بنیاد پر صدیق؟ سرکار ضمیر صاحب کہتا ہے کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں ماں بیٹے اس لیے صدیق ہیں۔ حسنین صاحب قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ ہنسے نہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ بھول گئے کب بنتا ہے صدیق؟ لاسٹ میں جا کے کائنات میں کل 5 ملے، 4 مرد 1، اور ان میں بھی کیا اللہ نے کہا؟ اب صدیق کب بنتا ہے خود بتا دیا، کانا یاکلان الطعام، یہ ہے ماضی بعید، کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ کمال ہے۔ کیا قرآن پڑھ کے جب کوئی صدیق کی ڈیفینیشن معلوم کرنا چاہے گا تو ہنسے گا نہیں کہ کہاں اتنا بڑا مرتبہ پوسٹ اور کہاں بیس کہ جو کھانا کھائے، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے اس لیے صدیق، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا جو جتنا کھانا کھائے گا ارے خوشیاں منائیے سب صدیق۔ اگر آپ جاگ گئے ہو میں جگہ سکا ہوں، ایک دفعہ بھی میں نے شفیع صاحب کا نام نہیں لیا، بڑی بات یاد رکھیے گا زندگی بھر، یاد رکھیے کانا یاکلان الطعام۔ حضور قرآن کہہ رہا ہے یہ ماں بیٹے اس لیے صدیق ہے کہ یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ مبارک ہو آپ سب صدیق ہیں۔ ابھی مجلس کے بعد کھانا کھائیں گے، ابھی تک نہیں تو ہو جائے گا۔ اگر ابھی نہیں ہے تو کھانا کھا کے ہو جائیں گے، جب قرآن کہہ رہا ہے کہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اچھا بھیا جتنی کھانے کی مقدار ہو گئی اتنی صدیق کی مقدار، مطلب کوئی 1 سیب کھا لے وہ چھوٹا صدیق، کوئی 1 کلو کھا لے وہ اور بڑا صدیق، جی کوئی 1 ٹوکری کھا لے وہ اور بڑا صدیق، کوئی 1 پھل کھا لے درخت سے وہ اور بڑا صدیق، کوئی 1 پیڑ کھا لے وہ اور بڑا، اور کوئی باغ کھا لے صدیق اکبر۔ بس سلامت رہے، وقت تمام ہو گیا، تمام ہو گیا۔ علماء کرام کو خطبہ کو آپ سنیے گا، میری بات تمام۔ کمال کیا مطلب ہے اس کا؟ یاکلان الطعام، کانا یاکلان الطعام۔ سنو
دو باب کھولے ہیں اللہ نے فضیلت کے. کمال ہے, روایت نہیں, کانا یا کولانی تام. اگر یہی منزل ہے صدیقیت کی اور یہی پروف اور بیس, اساس, بنیاد, جاؤ اصل اگر یہی ہے کہ جو کھانا کھائے وہ صدیق, تو بڑی پرابلم ہو جائے گی. پھر تو سب صدیق. اصل میں سوچا ہی نہیں, خالی یہ نہیں کہا کانا یا کولان تامن, یہ کھانا ہی کھاتے تھے, نہیں, الطعام الف لام لگایا تحسین کا. یہ لوگ صرف مریم اور مریم کا بیٹا اپنے زمانے میں وہ تھے جو سب سے اچھا کھانا کھاتے تھے. اب سب سے اچھا بتاؤ کون سا کھانا؟ جائیے تاریخ پڑھیے. جناب مریم نے دنیا کا کھانا کھایا ہی نہیں, جب بھی آیا جنت کا کھانا. الطعام سے مراد ہے جنت کا کھانا. پروردگار بتاتا ہے یہ ماں بیٹے دونوں صدیق و صدیقہ تھے اور کوالٹی یہ تھی یہ جنت کا کھانا کھاتے تھے. تو شوق سے کسی کو بھی صدیق بناؤ, مگر ثابت کرنا پڑے گا جنت سے کھانا آیا یا نہیں. ابھی پڑھوں گا, جنت سے کھانا آیا یا نہیں آیا. یہ کچھ حضرات جو ابھی تک خاموش بیٹھے ہیں نا, شاید فضائل سننے سے ابھی بہت دور ہیں. کانا یا کولانی تام, بیسٹ فروٹ, سب سے اچھا کھانا. یہ دونوں ماں بیٹے جنت ہی کا کھانا کھاتے تھے, جنت کا. مگر یہ صدیقہ ماں جس نے جنت کا کھانا کھایا, وہ بیٹا صدیق جس نے جنت کا کھانا کھایا. آواز آئی ارے مریم صدیقہ نارمل صدیقہ, عیسیٰ صدیق نارمل, بس فقط اونلی محض صرف صدیق صدیقہ صدیق صدیقہ ماں صدیقہ بیٹا صدیق. ارے جو صدیق و صدیقہ ہیں ان کی بھی کوالٹی کم سے کم یہ ہے کہ وہ دنیا کا کھانا نہیں کھاتے, جنت کا کھانا کھاتے. پھر تو مولانا پھنس گیا. فاطمہ کو آپ کہتے ہو صدیقہ کبریٰ, مریم سے بڑی صدیقہ. علی کو کہتے ہو صدیق اکبر, عیسیٰ سے بڑا صدیق. تو فاطمہ کبریٰ کیسے, علی اکبر کیسے؟ تو سنو فرق ہے, یہ عیسیٰ ہے یہ مریم ہے جن کے لیے جنت سے کھانا آتا ہے. یہ علی اور فاطمہ ہے جن کے گھر سے جنت کو کھانا جاتا ہے, جنت کو جانا ہے. یہ ہے منزل دونوں کی, دونوں آئے, یہ ہے منزل. جی بکیسٹ صدیق, بڑے صدیق. صدیق اکبر کا مطلب علی, بڑا صدیق عیسیٰ سے بڑے, فاطمہ مریم سے بڑی. دونوں میں فرق ہے, ایک وہ جو کھانا منگاتے ہیں جنت سے, ایک وہ ہے جو کھانا دیتے ہیں جنت. لینا اور ہے, دینا اور ہے. اور کریے گا. اب دلیل پوچھیں گے آپ حضور, دلیل پوچھیں گے تو برابر کے مصرے لگا ہے اللہ نے. توجہ چاہ رہا ہوں, سورہ مائدہ میں مریم اور عیسیٰ کی منظر کشی کی. ایک آیت میں کانا یا کولانی تام, یہ دونوں یا کولانی تام, یا کولانی تام, یہ دونوں جنت کا کھانا کھاتے ہیں, یا کولانی تام. اور جب اہل بیت کی بات آئی تو یطعمون الطعام, یہ کھانا کھلاتے ہیں. کھانے والے اور ہیں, یطعمون الطعام, یہ کھلاتے ہیں کھانا. سورہ دہر نہیں پڑھا, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا. کیا منزل ہے فاطمہ زہرا کے گھر والوں کے, لو
کھاؤ جنت کا کھانا. ہمیں تمہیں نہ تم سے شکر چاہیے نہ ہمیں تم سے جزا چاہیے. عزیزوں بہت وقت سن لیا آپ نے مجھے، میری کجبج بیانی کو. یہ ہے منزل، یہ ہے کیفیت. بہت کچھ سناتا، فدق سناتا، آپ کو میں مباہلہ سناتا، مگر وقت نہیں، اور میں سنائیں گے. ملاحظہ کریں آپ، اہل بیت کے فضائل کیوں سمجھ میں نہیں آتے لوگوں کے؟ اصل میں لوگ اہل بیت سے دور نہیں ہیں، حقیقت قرآن سے دور ہیں. ایک آیا ہے مسخرہ چھچورا، ابھی زی نیوز والوں نے اس کا پروگرام رکھا ہے. ابھی تھپڑ کھائے تھے اس نے، مگر 100 جوتوں سے کم. یہ ہے وہ بلایا ہے توحید، امام توحید، ڈانس کر رہا ہے، ناچ رہا ہے. ارے وہ تو میں کہوں گا ہی نہیں، وہ امامہ نہیں ہے. خدا کے لیے اس کو امامہ نہ کہیے، امامہ بڑا مقدس لباس ہے، ہماری جانیں قربان امامہ پر. امامہ خود نہیں ناچتا، امریکہ جیسوں کو نچا دیتا ہے. امامہ ہے سرکار خامنئی کے سر پر، امامہ ہے سرکار سیستانی کے سر پر، امامہ ہے مراج کرام کے سر پر، امامہ ہے ان نیک کرداروں کے سر پر جو مراج کرام کے نمائندے ہیں. خدا ان لوگوں کے امثال کو اور اکثریت پہ بدلے. یہ ہمارے علماء، یہ ہے امامے. یہ جو مسجد کی زینت بنے بیٹھے ہیں فرش اعضاء کی، یہ ہے امامے. ناچے گا کوئی؟ وہ امامہ نہیں ہے، اس کو پگڑی کہیے. وہ پگڑی کہیے. وہ پگڑی بھی کون سی پگڑی؟ کئی طرح کی ہوتی ہے. وہ بھی ہوتی ہے. یہ اسرائیلی پگڑی. خدا کے لیے صاحبان امامہ یہ نائبین امام ہے، یہ نمائندگان ائمہ تحرین ہے. ان کی عظمت ہے بھائی، کا کمال ہے. ان کی تسبیح کا وزن کوئی نہیں سنبھال سکتا، ان کے قلم کی ضرب کو کوئی نہیں سہ سکتا. یہ ہے آیا ہے وہ، سب مل کے اس کے خلاف آواز بلند کیجئے. اس کا ہمارے مذہب سے کوئی تعلق ہی نہیں. ہمارے یہاں ایسے بندر والے کردار کا کوئی مقام ہے ہی نہیں. ان کو قرآن نے بھی رد کیا ہے، حدیث نے بھی رد کیا، فرامی نے، ائمہ نے بھی رد کیا، حقائق نے بھی رد کیا. وہ آیا ہے، وہ کہتا ہے جناب زینب صلوات اللہ علیہ کے روضے کے لیے کہتا ہے کہ وہاں آتنکواد پلتا ہے. اور کریے جس شہزادی کے روضے کے پاسداروں نے اور خدمت گزاروں نے آتنکواد کی شکل بگاڑ دی، صورت بگاڑ دی، القاعدہ کو نیست و نابود کر دیا، اسے اصل میں غم وہی ستا رہا ہے کہ میرے اپنے مارے گئے. ورنہ علی کی بیٹی زہرا کی جانشین ثانی زہرا ام المصائب بی بی زینب کے لیے کوئی کھول سکتا ہے زبان؟ جہاں حزب اللہ نے اپنے سینے لگا دیا ہوں اور سرکار نصر اللہ نے کہہ دیا ہمارا ہر جوان بی بی زینب پہ قربان ہے، اور شہزادی نے کہا نہیں، تمہاری طرف کوئی بدنیتی کے ساتھ آنکھ اٹھ سکتی ہی نہیں. مولا علی کے لیے کہہ رہا ہے، بتائیے کیسا؟ وہ عالم ہو ہی نہیں سکتا جسے علی کا عرفان نہ ہو. وہ جھوٹا ہے، کمینہ ہے، کمبخت ہے. پہچانیے، لباس سے نہ دیکھیے، اس حق سے دیکھیے جو ہمارے یہاں تسلسل کے ساتھ 1400 برس سے آ رہا ہے. ہماری مرجعیت کسی فصل کا شکار نہیں ہے. ادھر گیا امام، پردہ غیب میں ادھر 4 سامنے آ گئے نوابین خاص، اور جب ان کی مدت ختم ہوئی غیبت صغریٰ تو اب پھر ایک فرمان آیا، توقیع مبارک آئی کہ اب یہ 4 صفتیں ہیں: من کانا سائنا لنفس محافظا لدین مخالفا لہوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوہ. یہ 4 منزلیں کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ دین کی صیانت کرتا ہو، دین کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو، اپنے نفس کی حفاظت کرتا ہو،
اور کریے گا، عصمت کی حد تک، تقوی کی آخری منزل پہ آ جائے، صدیقیت کے کنارے پہ کھڑا ہو، تب بنتا ہے مرجع وقت، تب بنتا ہے فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا مرکز۔ غور کریے گا، بی بی کی دعاؤں کا مرکز تب بنتا ہے۔ یہ ہے، اس کو نہ سمجھیے تو کوئی بہروپیہ آیا ہے، بہروپیہ جیسے پہلے نہیں آتے تو پیسے ایسے مانگنے، بہروپیہ سے یہ آیا ہے۔ اور یہ آپ صبر کے اندر رہ کر، اپنے اخلاق کے اندر رہ کر احتجاج کیجئے، اور سب کوئی بھی کسی بھی طریقے سے، واٹس ایپ کے طریقے سے، پیام کے طریقے سے، میسیج کے طریقے سے یا کسی اور ذریعے سے اس کی مخالفت کیجئے۔ یہ مذہب کو بدنام کرنے کا ایک ذریعہ ہے، یہ نہ مسلمان ہے نہ، ارے بھئی مسلمان اور شیعہ اور سنی تو بعد کی چیزیں، یہ انسان ہی نہیں ہے، یہ انسان ہی نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کربلا کے خلاف نہیں جا سکتا، انسان جناب زینب کے خلاف نہیں جا سکتا، انسان حقیقت علی کے خلاف کبھی نہیں جا سکتا، سیدہ طاہرہ کے خلاف انسان کبھی سوچ ہی نہیں سکتا۔ بس بلس ختم عزیزوں، بہت دیر ہو گئی، اتنی دیر کا تو مجھے سوچا بھی نہیں تھا میں نے۔ علماء کو سنیے گا، دو باتیں بس، نہ میں شہادت پڑھوں گا، علی کی شہادت کی مجلس تو کل ہوگی، تابوت کی شاید، اور وہ شہادت انہیں کو پڑھنا ہے، بس میں ایک چیز پڑھوں گا، شاید اس سے 2 سال پہلے بھی اشارہ کیا تھا، میرے یہاں پر بڑے کرم فرما بیٹھے، صدیقہ کبریٰ۔ کیسی صدیقہ؟ جس کی تعظیم کو پیغمبر کھڑا ہو، رسالت عظمیٰ، نبوت مطلقہ، یہ ہمارے گھر کی روایت نہیں ہے، اور میں اس روایت کو قرآن سے مستدل کرتا، دلیل لاتا، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے، بس لکھ دیا عبد القادر جیلانی پیران پیر نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں۔ کیا لکھا عزیزوں؟ بس 2 منٹ کی بات ہے، مدینہ ٹوٹلی مسلم اسٹیٹ، سن 11 ہجری میں مدینے میں نہ کوئی یہودی ہے، نہ کوئی کافر، نہ کوئی مشرک، سارے مسلمان، مسلمانوں سے چھلک رہا ہے، ہزاروں کی آبادی، اور پورے حرم میں مسلمان 1,40,000، چونکہ غدیر کی جو کاؤنٹنگ کی گئی ہے مجمع کی، وہ 1,40,000 سب تھے غدیر میں، صرف ایک نہیں تھا، جو نہیں تھا اسی کا نتیجہ آپ نے دیکھا، یہ الگ بات ہے۔ 1,40,000 خالد کو مسلمان نہیں کہا جائے گا، ان کا ایک ٹائٹل اور بھی ہے، یہ سارے صحابی، 1,40,000 صحابہ کی 2,80,000 آنکھوں نے مدینے کے اندر 9 سال تک دوران قیام رسالت، کیا رسالت کا یہ رویہ نہیں دیکھا؟ 2,80,000 آنکھوں نے جب کلما اینی وے، جب فاطمہ زہرا بیت الشرف سے آتی تھی نبی سے ملاقات، ان کی زیارت کے لیے، تو لکھا کہ پیغمبر اپنی جگہ سے اٹھ جاتے تھے، آگے بڑھتے تھے، بازو سنبھالتے تھے، پیشانی کو بوسہ دیتے تھے، سینے سے لگاتے تھے، لاتے تھے، اپنی جگہ چھوڑ کر زہرا کو بٹھاتے تھے، اور بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ رسالت عظمیٰ محو گفتگو ہوتی تھی۔ بیٹی خیریت ہے نا؟ فاطمہ مسکرا کہتی ہاں بابا خیریت ہے، بالکل خیریت ہے۔ یہ تمام باتیں 9 سال 9 مہینے تک صحابہ کی آنکھ نے یہ منظر دیکھا کہ نہیں؟ بس ختم ہو گئی میری بات۔ 2 باتیں پوچھتا ہوں میں عالم اسلام سے، سن 11 ہجری میں مدینہ پورا مسلم اسٹیٹ، ایک بھی کافر نہیں، مکہ تو آئے نہیں، جہاں ابو لہب ہو، جہاں عتبہ ہو، عتیبہ ہو، خالد، والد، وائل، عاص، مشرک، کافر، پتھر مارنے والے نہیں۔ اسلام غالب آ گیا، فتح مکہ ہو چکی، غدیر میں اعلان ہو چکا، مباہلہ فتح ہو چکا، اب کوئی نہ عیسائی، نہ یہودی، نہ کافر، نہ مشرک، پورا مدینہ مسلمان۔ آپ مجھے سن رہے ہیں اتنی دیر سے؟ میں پوچھا جاتا ہوں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے،
جس بیٹی کی تعظیم کو محمد کھڑا ہوتا تھا وہی فاطمہ اس مدینے میں جہاں کوئی نان مسلم نہیں ہاتھ میں عصا لیے ہوئے اور پڑھ رہی تھی سبت علی مصائب اللہ. آوازوں کو عزیز نہ سمجھے. باہر آئیے باہر, دو آنسو بہا لیجئے. ایام فاطمی ہیں اور کر رہے ہیں آپ آئے ہیں, آپ کے درجات بلند ہیں. فاطمہ کیا پڑھ رہی ہے پوچھیے علماء سے. کہہ رہی ہے سبت. سبت سبوب سے بنا ہے, سبوب کے معنی ہے اڑھیلنا. فاطمہ زہرا کہہ رہی سبت علی مصائب, میرے اوپر مصائب اڑھیل دیے گئے. ایک بالٹی میں کتنا پانی اڑھیلیے گا, چھلکنے لگے گی. فاطمہ کہتی ہے بابا, اے میرے بابا سبت علی مصائب. پھر کہتی ہے لو بابا ایسے اڑھیلے گئے ہیں مجھ پر مصائب. اگر سبت علی میں سر نہ لیا بابا, اگر وہ دنوں پہ پڑ جاتے تو دن نہ رہتے, رات میں بدل جاتے. بی بی کیا مصائب. دو جملے پڑھوں گا بس, دل تو بہت چاہتا ہے اور خطیب کا پڑھنے کے لیے صرف دو جملے. عزیزوں, ابو زہرا راوی کا نام ہے. ابو زہرا, ابو زہرا نہیں, عبد الزہرا راوی کا نام. رو لیجئے گا, خدا کی قسم رو لیجئے گا. عبد الزہرا راوی کا نام ہے. وہ بیان کرتا ہے, اس نے بیان کیا. پہلے تو ایک امام حسن و حسین کی بات اس نے کہی کہ زہرا کے مصائب کے وقت حسنین کریمین کی حالت کیا تھی کوئی نہیں بتا سکتا. میں نے خود دونوں شہزادوں سے پوچھا, ایک 5 سال کی عمر, ایک کی 4 سال کی عمر. میں نے پوچھا یا 6 اور 7 سال. بہرحال عبد الزہرا کہتا ہے میں نے پوچھا مولا آپ کا کیا عالم تھا, تو امام حسن و حسین نے متفق دونوں نے مل کر ایک جواب دیا, عبد الزہرا یہ بتا مصیبت کے وقت اولاد کے سہارے 2 ہی ہوتے ہیں, یا ماں ہوتی ہے یا باپ ہوتا ہے. یہ بتا ہمارے مصائب پوچھ رہا ہے, ہم کس کے پاس جاتے. ماں پہلو پکڑے بیٹھی تھی, باپ کے گلے میں رسن تھی. یہ بیچارگی, یہ غربت. میں شہادت یا کوئی منظر آپ کے سامنے نہیں پڑھوں گا, بس غربت بتا رہا ہوں. اہل بیت کی غربت, وہ جو رونق دوش رسول تھے, وہ جو زینت مسرد رسول تھے, وہ جو سجدہ رسول کی عزت تھے, وہ جو زبان پیغمبر چوسا کرتے تھے, وہ جو زلف رسالت ہاتھوں میں رکھتے تھے, ان کی غربت, ان کی میں آپ کے سامنے بے وارثی بتا رہا ہوں. کیسا, بس پڑھ دیا. میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں, ایک تصور دے رہا ہوں. سنیے, میں نے خود پڑھا ہے کہ علی ایک روز اتنے مزمحل ہوئے کہ زمین پر بیٹھ گئے. یہ میں نے ایک لفظ کہہ دیا, زمین پر بیٹھے, کہیں راستے میں نہیں, گلی کوچے میں نہیں, شاہراہ پر نہیں. وہ علی جس نے اشارے سے آفتاب پلٹایا, وہ علی جس نے انگلیوں پہ خیبر کو اٹھایا, جانتے ہیں جس کی ضربت ثقلین پہ بھاری, وہ علی جو کبھی نہ گھبرایا, جس کی آنکھوں میں دنیا کے مقابل میں کبھی بھی خوف کے مارے آنسو نہیں آئے. اللہ کا شعر سنو گے عزیزو. ایک روز شام ہوتے ہوتے علی گھر میں آئے. جیسے دیکھیے علی سب کچھ دیکھ سکتا ہے, ایک لفظ قبول کر لیجئے گا, علی سب کچھ دیکھ سکتا ہے, فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا. محمد کی امانت ہے زہرا. علی الہی حساس کے مالک ہیں, احساس. علی جب آئے گھر میں, وہ فاتح خیبر, فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو دے کے آگے بڑھے. قرآن کی قسم عجیب بات ہے, آگے بڑھے اور علی جگر تھام کر زمین پر بیٹھ گئے. علی کھڑے نہ رہ سکے,
فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر علی کھڑے نہیں رہ سکے، بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد علی نے فاطمہ کی پیشانی کو چوما اور بازو پکڑ کے کہا نبی زادی، علی کے ہوتے ہوئے آنکھوں میں آنسو، کیا کہنا۔ فاطمہ نے علی کی حالت دیکھی اور کہا ہاں ابو الحسن، دیکھیں کوئی شکوہ نہیں کیا، شکوہ کیا بس آپ سمجھدار ہیں عزیزوں، بچپن سے مجلس سنتے آئے ہیں، مصائب کی کیفیت کو جانتے ہیں، نہ شہادت نہ روایت کچھ نہیں پڑھ رہا ہوں۔ علی نے کہا فاطمہ آنکھوں میں آنسو نبی زادی علی کو ہوتے ہوئے آپ روئیں، نہیں ہو سکتا۔ فاطمہ سب برداشت کر لوں گا، یہ نہیں مجھ سے تحمل ہوگا کہ آپ روئیں۔ فاطمہ زہرا نے کہا ابو الحسن فاطمہ کیوں نہ روئیں؟ آپ سوچ رہے ہوں گے مصائب سنائے ہوں گے کچھ، فاطمہ نے مصیبتوں کا تذکرہ نہیں، کچھ نہیں کہا۔ نہ فاطمہ نے یہ کہا کہ علی میرے گھر کا دروازہ جلا دیا، نہ یہ کہا علی میرے شکم کا میرا بچہ، نہ فاطمہ نے یہ کہا علی میری پسلیاں توڑ ڈالی، کچھ نہیں کہا۔ فاطمہ نے میرا فدق لوٹ لیا، میرا آذوقہ مسدود کر دیا، کچھ بھی تو نہیں کہا زہرا نے، کچھ نہیں کہا۔ آپ سوچ رہے ہیں آپ معاشرے کے آدمی ہیں بھائی، آپ سماج کے آدمی ہیں، آپ سمجھیں گے کسی مصیبت کا ذکر فاطمہ نے نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ جب علی نے کہا پھر کیوں رو رہی ہے بی بی؟ کہا علی صبح سے شام ہو جاتی ہے، مدینے کی کوئی عورت یہ پوچھنے نہیں آتی کہ فاطمہ کیا حال ہے۔ نہیں سنا آپ نے، شاید محسوس نہیں کیا فاطمہ کو کتنا غم ہے۔ وہ بی بی جو اپنے بابا کے چاروں طرف سب کو دیکھا کرتی تھی، وہ اکیلی دن بھر رو رہی ہے اور کوئی پوچھنے نہیں آ رہا فاطمہ کیسے گزری، فاطمہ کیا عالم ہے، کیا حالت ہے۔ ارے تعزیت تسلیت تسکنت کچھ تو دینے آتے، کوئی نہیں آیا۔ فاطمہ نے کہا علی مجھے کوئی غم نہیں ہے، میرا سب نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، مقاطعہ کیا ہوا ہے، کوئی پوچھنے آتا ہی نہیں۔ علی کے دل پر ایک کیفیت گزری، فاطمہ کو کیسے سنبھالے، بس ایک لفظ پڑھ کے میں منبر چھوڑ رہا ہوں، آپ بھی سننا۔ علی نے کمال کر دیا، علی کھڑے ہو گئے، فاطمہ کے بازو کو تھاما اور تھامنے کے بعد کہا بی بی کھڑی ہو گئے۔ کہا سنو آج کے بعد نہ روئیے گا۔ کہا علی کیوں؟ کہا تمہیں شکوہ یہ ہے نا کہ تمہارے گھر کوئی عورت نہیں آتی پوچھنے کے لیے، مگر گھر میں تو ہو۔ ارے علی کو دیکھو، علی گزر جاتا ہے کوئی سلام نہیں کرتا۔ علی کے بعد علی غریب ہو گیا، محمد کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں۔ فاطمہ میں اپنا دل ہلکا کر لیتا ہوں جب تمہارے پاس آتا ہوں، بی بی خدا کے لیے میرا ساتھ نہ چھوڑنا، تمہارے علاوہ علی کا کوئی نہیں ہے۔ واہ مصیبتہ، واہ غربتہ، واہ مظلومہ، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ عَلَى لَعْنَةِ اللَّهِ وَعَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ماتم حسین۔